بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان فہم قرآن کے 31ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس میں ہم مؤنث کا صیغہ آج کچھ تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے. ہم فعلت، فعلنا، فعلتی، فعلتنا. تو عربی دہرائیے میرے بعد. فعلت فعلنا، فعلتی فعلتنا، فعلتو فعلنا. میں آہستہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سیم ہے. تفعلو یفعلنا، تفعلینا تفعلنا، افعلو نفعلو، افعلی افعلنا، لا تفعلی لا تفعلنا، فاعلہ مفعولہ فعل. فعل سیم ہے، دونوں کے لیے سیم ہے. ایک ہاتھ بھی سیکھ. ٹھیک، پھر سے فعلت فعلنا. یہ ماضی ہے، نیچے ہاتھ، نیچے ماضی کا ہاتھ نیچے. ہاتھ جو ہے ایسا جیسے اس پر اگر پانی کا گلاس رکھ دیا جائے تو گرے نہیں. مثال کے لیے کہہ رہا ہوں میں. فعلت فعلنا، فعلتی فعلتنا، فعلتو فعلنا، تفعلو یفعلنا، تفعلین فعلنا، افعلو نفعلو، افعلی افعلنا، لا تفعلی لا تفعلنا، فاعلہ مفعولہ فعل. ٹھیک ہے. تو اب ہم گزارش کریں گے ہمارے ساتھی عبد الرحیم سے کہ وہ آئیں اور آپ کو مختلف فتح، نصر، ضرب، سمع صرف ایک بار اس کی پریکٹس کرائیں، اور قالا اور کانا کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اشارہ کرتا ہوں، عربی کہتا ہوں، آپ ترجمہ کریے. فتحت، فتحنا، فتحتی، فتحتن، فتحتو، فتحنا، تفتح، یفتحنا، تفتحین، تفتحنا، افتح، نفتح، افتحی، افتحنا، لا تفتحی، لا تفتحنا، فاتحہ، مفتوحہ، فتح. دوسرا عربی میں فتحت فتحنا، فتحتی فتحتن، فتحتو فتحنا، تفتح یفتحنا، تفتحین تفتحنا، افتح نفتح، افتحی افتحنا، لا تفتحی لا تفتحنا، فاتحہ مفتوحہ فتح. دوسرا پیٹرن نصرہ، شاید آپ کو یاد ہو. پیٹرن بی، ترجمہ کریے. نصرت، نصرنا، نصرتی، نصرتن، نصرتو، نصرنا، تنصرو، نصرت نصرنا، نصرتی نصرتن، نصرتو نصرنا، تنصرو ینصرنا، تنصرین تنصرنا، انصرو ننصرو، انصری انصرنا، لا تنصری لا تنصرنا، ناصرہ منصورہ نصر. نیکسٹ ہے ضربہ. ضربت تو عورت نے مارا، تو ضربت کی اب صیغے کیجیے. ضربت ضربنا، ضربتی ضربتن، ضربتو ضربنا،
تضربو یضربنا تضربین تضربنا اضربو نضربو اضربی اضربنا لا تضربی لا تضربنا ضاربہ مضروبہ ضرب. چوتھا ہے سمعت، اس عورت نے سنا، اس کے سے کیجئے اب. سمعت سمعنا سمعتی سمعتن سمعت سمعنا تسمع يسمعنا تسمعين تسمعنا اسمع نسمع اسمعي اسمعنا لا تسمعي لا تسمعنا سامعة مسموعة سمع. اور آخر میں قال کا، قالت یعنی اس عورت نے کہا. قالت قلنا قلتی قلتن قلت قلنا تقول یقلنا تقولین تقلنا اقول نقول قولی قلنا لا تقولی لا تقلنا قائلہ مقعولہ قول. جزاکم اللہ خیر. اسی طرح کانت ہے، کانا کا، کانت یعنی وہ تھی. چلیے میں آپ کو پریکٹس کرا دیتا ہوں، میرے بات دہرائیے. کانت کننا کنتی کنتن کنتو کننا تکونو یکننا تکونین تکننا اکونو نکونو کونی کننا لا تکونی لا تکننا کائنہ ڈیش کون، کون جیسا کہ ویسا ہی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں نقطۂ تعلیم کی طرف. آپ نے زندگی میں جو سب سے بڑا پہاڑ دیکھا ہو اس کا تصور کیجئے. پہلے جتنا بڑا پہاڑ دیکھا ہو، یہاں پر ایک تصویر ہے، اس پہاڑ کے اوپر ملٹی سٹوری بلڈنگز ہیں. پہاڑ بہت بڑا ہے، یوں سمجھیے 3-4 کلومیٹر اونچا ہے یا 2-3 کلومیٹر اونچا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لو انزلنا، اگر ہم اتارتے ھذا القرآن، اس قرآن کو، علی جبل، پہاڑ پر، لرأیتہ، البتہ، انڈیڈ، رأیتہ، آپ دیکھتے ہو اس کو، خاشعا، دبا ہوا، متصدعا، ٹکڑے ٹکڑے، پھٹ جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے. قرآن سے مطلب وہ کتاب بک فارم نہیں کہا جا رہا ہے یہاں پہ، وہ پیغام، وہ کلام اللہ. ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا کلام کہاں نازل ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے دل پر. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ، آپ کے دل پر نازل ہوا، آپ کے دل پر نازل ہوا. آپ سوچئے کہ پہاڑ پر اگر کلام اللہ نازل ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ دب کر وہ بڑا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اللہ کے ڈر سے، کہ اس میں کتنی بڑی باتیں کہی جا رہی ہیں. میں گزارش کروں گا ہمارے قاری عمران سے کہ وہ آئیں اور یہ آیت کو پڑھیں. اور اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں ہیں، نَضْرِبُهَا، ہم بیان کرتے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور کریں یہ قرآن کیسی عظیم الشان کتاب ہے اور کتنا بڑا پیغام اور کتنی بھاری ذمہ داری لے کر آئی ہے. آپ آیت کو سنیے غور کرتے ہوئے اور اس پیغام کو، اس قرآن کی عظمت کو، اس کے بعد ہم بات کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. جزاکم اللہ خیر. آپ کے تصور میں وہ پہاڑ ٹکڑے ہو جانا چاہیے اور پھر اس کلام کی عظمت کو اور اس ذمہ داری کو اپنے اوپر محسوس کریں اور اس اکرام کو بھی جس سے ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی. جس ہستی پر نازل ہوا وہ ہستی اس کائنات کی سب سے عظیم الشان ہستی قرار پائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس شہر میں نازل ہوا وہ شہر ام القریٰ قرار پایا. جس امت پر نازل ہوا وہ خیر امت قرار پائی. جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ بہترین مہینہ قرار پایا. اس ذمہ داری کو اس آنر کو محسوس کیجئے اور قرآن سمجھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیے. قرآن پڑھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیے. اس کے لیے ترجیح نمبر 1 ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان فہم قرآن کا آج ہم 32واں سبق پڑھیں گے. اس کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس میں ہم وطر کی ایک دعا پڑھیں گے اور فعل مجہول پیسو وائس کے صیغے سیکھیں گے اور ایک نکتہ شوق کے لیے ہم پیش کریں گے. آئیے وطر کی ایک دعا کو لیتے ہیں جس کو ہم دعائے قنوت بھی کہا جاتا ہے. چلیے شروع کرتے ہیں ہم. اور میں سمجھتا ہوں بہت سے الفاظ آپ کے لیے مانوس ہیں تو کوشش کیجئے ترجمہ کرنے کی. اللہم اے اللہ انا بے شک ہم نستعین ہم مدد چاہتے ہیں کا تجھ سے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نستعین کا مدد چاہتے ہیں تجھ سے. ونستغفرک و اور نستغفر ہم مغفرت چاہتے ہیں بخشش چاہتے ہیں کا تجھ سے. پہلا ریکارڈ خراب ہے. اللہ مدد چاہتے ہیں دعا کی اور ہمارے پاس ریکارڈ پورا خراب ہے. تیری مغفرت چاہتے ہیں. وَنُؤْمِنُ اور ہم ایمان لاتے ہیں بِکَ تجھ پر. بی کا مطلب پر نہیں ہے. جیسا ہم نے کہا نا کہ ایمان کی بات ہو تو عربی میں بی ہے, اردو میں پر ہے, انگلش میں ان ہے. I believe in اللہ, میں اللہ پر ایمان لایا. اس کا مطلب ان کا مطلب پر نہیں ہے. I believed in اللہ اور I believe in اللہ, میں اللہ پر ایمان لایا. تو ان کا مطلب پر ہوا نہیں. ایمان لانے کی بات اردو میں پر کے ساتھ ہوتی ہے, انگلش میں ان کے ساتھ ہوتی ہے, عربی میں بی کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ ایک یاد دہانی آپ کے لیے کہ حرف جر کا ترجمہ فعل کے حساب سے ہوتا ہے. آپ کی زبان میں فعل کے ساتھ جو حرف جر لگے گا وہ آئے گا. یہ نہیں مطلب اس کا کہ بی کا مطلب پر ہوا. وَنُؤْمِنُ ہم ایمان لاتے ہیں بِکَ تجھ پر. میں حرف جر پہ اس لیے بھی توجہ دے رہا ہوں کہ قرآن میں ہزاروں بار آیا ہے. خود ہم نے جو 8 دیکھے وہی 9,500 بار ہیں. وہ بھی صرف ہو ہم کاکم اینا کے ساتھ اور ہا کے ساتھ مل کر, پھر اسماء کے ساتھ مل کر, افعال کے ساتھ مل کر اور بھی آئے ہیں. تو 10,000 سے زیادہ تو حروف جر ہیں کم از کم. وَنُؤْمِنُ ہم ایمان لاتے ہیں بِکَ تجھ پر. وَنَتَوَكَّلُ اور ہم توکل کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں, اردو کا لفظ ہے عَلَيْكَ تجھ پر. وَنُثْنِي اور ہم تعریف کرتے ہیں. نثنی کہاں سے آیا؟ ثنا سے. ہم ثنا کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں
علیکا تیری. نثنی علی عربک میں علی لگے گا, اردو میں کچھ بھی نہیں آئے گا. جیسے ہم نے کہا نا بعض وقت عربی میں ہوتا ہے اردو میں نہیں ہوتا حرف جر, کبھی اردو میں ہوتا ہے عربی میں نہیں ہوتا. یہ زبان کے اعتبار سے ہم تعریف کرتے ہیں تیری. الخیر بعض کی جگہ الخیر یعنی ساری بہترین تعریف. الخیر اچھی تعریف, بہترین تعریف. ونشکر کا, ونشکر ہم شکر کرتے ہیں کا تیرا. نشکر ہم شکر کرتے ہیں کا تیرا. و اور لا نکفر کا نہیں ہم کفر کرتے تیرا. شکر کے ساتھ کفر آئے تو اس کا اپوزٹ ہوگا. شکر کرتے ہیں تیرا اور تیری ناشکری نہیں کرتے. ٹھیک ہے, کفر کے دو معنی ہیں. ایک معنی کیا ہے, انکار کرنا, کافر, قل یا ایھا الکافرون. اور دوسرا معنی کیا ہے, ناشکری کرنا. ناشکری کرنا دوسرا معنی ناشکری کرنا. ونشکر کا ولا نکفر کا ہم شکر کرتے ہیں تیرا, ولا اور نہیں, نکفرو ہم ناشکری کرتے کا تیری. تیرا تیری تجھ کو یہ اردو کے حساب سے چینج کرتے رہنا پڑے گا. اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. آپ بولیں گے یہاں کو نہیں تھا, یہاں سے کیا آیا اور وہ کدھر گیا, نہیں, سمجھ جائیے آپ بات کیا کی جا رہی ہے. وَنَخْلَعُ نخلع ہم الگ کرتے ہیں, یہ ایک نیا لفظ ہے. نخلع ہم الگ کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا اخلع نعلیک وادی طویٰ میں کہ جوتے الگ کرو, اتارو. خلع یعنی لباس اتارنا. اور ہمارے پاس ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خلع. خلع یعنی وہ طلاق جو بیوی کے مطالبے پر دی جائے, الگ ہونا. خلع الگ کرنا, الگ کرنا. ونخلع ہم الگ کرتے ہیں. ونخلع ہم الگ کرتے ہیں. ونترکو اور ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہ نترکو ہم چھوڑ دیتے ہیں, ترکا اردو میں ترک کرنا. ونترکو من یعنی جو یفجر نافرمانی کرے کا تیری. فاجر فاسق اردو کا لفظ ہے. فجر پھٹنا ہے, فجر یعنی پھٹ جانا, تو یفجرو حدود سے نکل جا رہا, پھٹ جا رہا ہے وہ. من یفجرو کا جو نافرمانی کرے تیری. اللہم ایاک نعبد یہ تو آپ جانتے ہیں. اللہم اے اللہ, ترجمہ کیجئے, ایاک تیری ہی, نعبد ہم عبادت کرتے ہیں, کا اور تیرے لیے, نصلی ہم نماز پڑھتے ہیں, ونسجد ہم سجدہ کرتے ہیں, وَإِلَيْكَ اور تیری طرف, نسعى ہم دوڑتے ہیں. کہاں پر ہے یہ لفظ, سعی کرنا, دوڑنا, سعی و جہد کرنا اردو میں بھی ہے, اور عمرے کی حج کی سعی. وَنَحْفِدُ اور ہم خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں یا ہم خدمت کرتے ہیں. عربوں کے پاس, مشرکین کے پاس ایک حفادہ بھی ایک ٹائٹل تھا. پانی پلانا حاجیوں کو ایک ٹائٹل تھا, ان کی خدمت کرنا ایک ٹائٹل تھا, حفادہ. نحفدو ہم خدمت کرتے ہیں, خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, نحفدو کا مطلب ہم خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. ایک 3 بار دہرائیے, نحفدو ونحفدو نحفدو ونرجو اور ہم امید رکھتے ہیں. نرجو رجا سے ہے, رجا یعنی امید. نرجو ہم امید رکھتے ہیں, رحمتک تیری رحمت. ونرجو رحمتک اور ہم امید رکھتے ہیں تیری رحمت کی. ونخشا اور ہم ڈرتے ہیں, ہم نے یہ کیا ہے, خشیہ خشو, خشیتا خشیتم, خشیتو خشینا. یخشا یخشونا, تخشا تخشونا, اخشا نخشا ہم ڈرتے ہیں, ہم ڈرتے ہیں. عذابک تیرے عذاب سے. ان عذابک بے شک تیرا عذاب بالکفاری کافروں کو ملحق ملنے والا ہے. اردو میں کون سا لفظ ہے, الحاق. ملحق, ملحق, الحاق آگے سیکھیں گے آپ. الحاق یعنی جڑنا, مل جانا, ملنے والا ہے. دعائے قنوت ایک کانٹریکٹ ہے جو ہم روزانہ رینیو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. دعائے قنوت یہ وتر کی دعا,
یا وطر کی دعا یہ ایک کنٹریکٹ ہے, رینیول آف کنٹریکٹ ہے. روزانہ سونے سے پہلے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے پہلے معافی مانگتے ہیں, پھر جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں, تجھ پر توکل کرتے ہیں, اور تیری تعریف کرتے ہیں, تیرا شکر کرتے ہیں, تیرا کفر نہیں کرتے. یہ ساری دعا. اور ہم جو نافرمان ہے اس کو چھوڑتے ہیں. تو آج دیکھیے آج دن میں کیا ہوا, کتنے نافرمانوں کے ساتھ میں تھا, یا ان کے ساتھ گیا, یا ان کے ساتھ رہا. نخلعو نترکو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں میں, یا غلط چیزوں کے ساتھ تھا, میں غلط عادتوں کے ساتھ تھا, غلط کتابوں کے ساتھ یا پروگراموں کے ساتھ. وَنَخْلَعُ نَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ, تیری نافرمانی جو کرے میں اس سے الگ ہوتا ہوں. کیا میں کر رہا ہوں؟ ساری دعا کے ساتھ احتساب ہو اور پلان بنے. بھئی آج میں نے کہہ دیا اے اللہ جو ہوا اس کے لیے استغفار کل سے نہیں کروں گا میں. اللہم ایاک نعبد, میں تیری عبادت کرتا ہوں. میری عبادتوں کیا حال ہے؟ ویسے عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت مطلب کیا؟ کون کون سی عبادتیں؟ مثلا نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اور ذکر, اذکار, تلاوت قرآن. اس کے علاوہ کمانا بھی عبادت ہے. نیت صحیح ہے. پہلے یہ ہے, ایسا نہ ہو کمانے کی عبادت میں نماز چھوٹ جائے, نہیں ایسا نہیں. پہلے جو ہے نماز اور جو فکسڈ ہیں وہ تو اپنی جگہ خاص عبادت ہیں, لیکن کمانا, پڑھائی کرنا, بچوں کے لیے ہم کہیں گے اسکول جانا, اسکول میں ٹائم جو ہے لگانا, ماں باپ کی خدمت کرنا, ہمارے لیے بھی یہ ساری عبادتیں, کسی محتاج کی بیمار کی مدد کرنا, یہ ساری عبادتیں ہیں. ایاک نعبد ولک نصلی, ہم تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں. ہماری نماز کیسی ہے, کیا کوالٹی ہے, سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی ہے, بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں, سالوں سے پڑھ رہے ہیں, اور ایسے ہی پڑھنا ہے. پلان بنائیں سمجھنے کا. وَنَسْجُدُ إِلَيْكَ نَسْعَى, ہم تیری طرف دوڑتے ہیں. کیا مطلب ہے دوڑتے ہیں؟ تیری طرف دوڑتے ہیں, یعنی اس کے دین کی خاطر دوڑتے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ پلان بنائیں, تبلیغ کریں, احتساب کریں. وَنَحْفِدُ, ہم خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اللہ کی خدمت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے دین کی خدمت مراد ہے یہاں پر. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ قرآن کے سلسلے میں ہم کبھی مصروف نہ ہوں. ہماری زبان پر کبھی یہ نہ آئے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی ہفتہ یا دن ایسا گزرے جس میں میں قرآن نہ پڑھ سکوں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. ناظرین انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.